الرحمن السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نثر کا سبق نمبر 6 کریں گے، جس کا عنوان ہے پہلی فتح۔ مصنف کا نام ہے نسیم حجازی۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مصنف کا تعارف کریں گے۔ نسیم حجازی جو ہے وہ 1912 میں پیدا ہوئے، 1996 میں وفات پائی۔ اردو زبان و ادب کے مشہور ناول نگار بھی تھے۔ تاریخی ناول نگاری کے حوالے سے جو ہے وہ اہم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کو باقاعدہ طور پر واضح کیا ہے اور مسلمانوں کے زوال اور عروج کو جو ہے وہ اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے نسیم حجازی، یہ ان کا جو ہے ناول محمد بن قاسم، اس سے لیا گیا ہے۔ ناول نگاری میں تاریخ کے حقائق کو واضح انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا تھا۔ یہ ان کا بنیادی جو ہے وہ تعارف ہے۔ اب ہم آئیں گے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی کی جانب۔ تو پہلا لفظ ہے دمشق، جس کا معنی ہے شام کا دارالحکومت۔ دوسرا لفظ ہے قیادت، جس کا معنی ہے رہنمائی، آمادہ، رضامند۔ اگلا لفظ ہے بصرہ، عراق کا شہر۔ اس سے اگلا لفظ ہے دیپبل، یعنی بندرگاہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہر اول دستہ، سب سے آگے۔ اس سے اگلا لفظ ہے متقاضی، تقاضا کرنا۔ اس سے اگلا لفظ ہے نائب، یعنی معاون۔ یہاں پر جو اہم مشکل الفاظ تھے وہ ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصہ کی جانب۔ تو خلاصہ کے میں نے اہم نکات جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ پہلا جو نکات میں پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج کا دمشق میں آنا۔ تو نسیم حجازی جو ہیں وہ تاریخی ناول نگاری کے لحاظ سے جو ہے وہ اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ محمد بن قاسم کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم جو ہے وہ دمشق میں آئے اپنی فوج کے ساتھ، تو ہر شخص جو تھا وہ ان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ عالم میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 17 سالہ کم سن نوجوان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک فوج کی جو ہے وہ قیادت کو اس نے سنبھال رکھا ہے، ایک جرنیل کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایک لڑکی ہے ناہید، جس نے پیغام بھیجا۔ وہ جو پیغام تھا وہ ہر عورت کے لیے جو ہے وہ زبان بن کر سامنے آیا، اور محمد بن قاسم نے سٹیپ لیا، ایک فوج کو تشکیل دیا اور وہ لوگ دمشق میں آئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، محمد بن قاسم کی بیوی ہے زبیدہ کی تبلیغ نے جو ہے وہ عورتوں کے اندر جذبے کو بڑھا دیا، اور عورتوں نے انسانی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے باقاعدہ طور پر سامان رسد بھی مہیا کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کو پتہ چلتا ہے ایک جاسوس کے ذریعے کہ اس کے دشمن کہاں پر ہیں۔ تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی جانب ایک قلعہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم 500 پیادہ سپاہیوں پر جو ہے وہ ایک دستہ تشکیل دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں اپنے مجاہدوں کو کہ جو ہے میں اس کا سالار بنوں گا۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بوڑھا جو ہے وہ شخص ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ محمد بن قاسم آپ مت جائیے، ایسا نہ ہو آپ کی جان کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ بات سن کر جو ہے محمد بن قاسم کیا جواب دیتے ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہے جنگ قادسیہ، جس میں جو ہے رستم مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے سالار پر یقین رکھا، سالار کے لیے لڑے، جب سالار ہی نہیں رہا تو وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بھی اس میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ولولہ موجود تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، باقاعدہ طور پر جہاد کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ محمد بن قاسم جو ہے دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے رستم نہ بنانا، بلکہ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرنا۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جہاد اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے، جبکہ کافر جو ہوتا ہے وہ جہاد اپنے
سپہ سالار کے لیے، یعنی جو وہ جنگ لڑتا ہے کافر، وہ صرف اور صرف سپہ سالار کے لیے لڑتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان جو ہے وہ جہاد اللہ کے لیے کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر محمد بن قاسم کے جہاد کی اہمیت انہوں نے باقاعدہ طور پر بتائی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی بہادری، جواں مردی اور مختلف فتوحات کا تذکرہ بھی ہے، جو ہے وہ نسیم حجازی نے اس ناول میں باقاعدہ طور پر کیا کہ محمد بن قاسم نے کس طرح جو ہے وہ سندھ کو فتح کیا، دین کا بول بالا کیا، بہت سی فتوحات حاصل کی بہت کم عمری میں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا خلاصہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔